بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں۔ اب یہ 12 کنٹینیوس رشتے آئیں گے جن کے ساتھ کبھی بھی شادی ممکن نہیں ہے۔ اینڈ پہ جا کے ایک پاسبلٹی آئے گی جو وقتی طور پر ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے، اور کچھ احادیث کے اندر بھی آئے ہیں، کچھ اگلی آیت کا تھوڑا سا حصہ اس میں بھی انشاءاللہ ڈسکس ہو جائے گا۔ حرام ہو گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں، یعنی والد کی جو بہنیں ہیں، سگی بہنیں، اور تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں، اور بھتیجیاں تمہارے بھائی کی بیٹیاں، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، اور وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی جو رضاعت کا رشتہ ہے۔ یہ را کے اوپر زبر ہے، ایک رضا ہے جو نام بھی رکھا جاتا ہے، یہ ہے رضاعت، را ضاد الف عین تا، رضاعت عربی میں۔ رضاعت کے جو رشتے ہیں اس میں جو تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گئیں اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور تمہاری وہ بہنیں بھی جو رضاعت کے رشتے سے تمہاری بہنیں بنتی ہیں، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس کے ساری بہنیں، اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کی بہنیں ہیں، لیکن یہ بہنیں صرف اسی بچے کی ہوں گی جس نے دودھ پیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ محرم والا معاملہ ہو جائے گا، نہیں، ان کا رشتہ ہو سکتا ہے، صرف اس ایک بچے کا رشتہ نہیں ہو سکتا جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے۔ اور تمہاری جو بیویاں ہیں نا ان کی مائیں یعنی جو ساس ہے، اردو میں اسے خوش دامن بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یعنی اگر آپ کا رشتہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوا، نکاح رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو وہ جو لڑکی تھی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یعنی کل کو اگر بیوہ ہوتی ہے تو اس سے آپ شادی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں رخصتی شرط نہیں ہے اور صحبت اختیار کرنا شرط نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے قید بتا رہا ہوں کہ آگے ایک معاملے میں یہ قید اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو وہ ایک اور کیس ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے پاس پرورش پا رہی ہیں، یعنی کسی شخص نے ایسی عورت سے شادی کی کہ اس کے پہلے خامن سے بھی کوئی بیٹیاں تھیں، اب جیسے ہی اس نے آپ کے ساتھ شادی کی تو ان بیٹیوں کے آپ آٹومیٹکلی باپ بن گئے، لیکن یہاں پر وہ قید لگا دی کہ اگر نکاح صرف ہوا تھا نا اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کو چھوا نہیں تھا، تو اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب وہ حرمت والا معاملہ نہیں ہوگا، وہ ساز ذکر آ رہا ہے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی پھر نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے، یعنی کسی عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر وہ طلاق ہو گئی، تو اس کی جو بیٹیاں تھیں پہلے خامن سے وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی۔ ونس آپ نے ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا، اب وہ عورتیں بھی آپ کے لیے جو اس کی بیٹیاں تھیں وہ محرم ہو گئی۔ اب یہ لادہ بات ہے کہ وہ ہو تو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں عوام الناس کے بھی اور علماء کرام کے بھی، کہ وہ کیا کر رہے ہیں،
امت کے ساتھ. ایک الگ سے ٹاپک ہے, میں اب وہ اس طرف نہیں جا کے بات کرنا چاہتا. اور تمہارے بیٹے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں, تمہارے خونی رشتے سے, ان کی بیویاں بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. وہ ہمیشہ کے لیے, یعنی بہو بھی ہمیشہ کے لیے سسر کے لیے حرام ہو گئی. تو لہذا اب یہ جتنے حرمت والے رشتے ہیں نا, ان میں اب پردہ وہی ہوگا جو گھر کے اندر ایک بہن بھائی کا پردہ ہوتا ہے. چہرے کے نقاب والا معاملہ اس میں نہیں ہوگا, الا یہ کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو وہ الگ بات. یہ وہ 12 رشتے تھے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. اب ایک کیس آ رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے نہیں, وقتی طور پر ہے, اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح میں لے لو, یعنی سالی کے ساتھ بھی اپنی بیوی کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے. یہ وقتی طور پر حرام ہے. اگر بیوی مر گئی تو پھر آپ سالی سے شادی کر سکتے ہیں. جیسے سیدنا عثمان کے عقد میں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم علیہم السلام, نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو آپس میں سگی بہنیں تھیں, یکے بعد دیگرے عقد میں آئی ہیں نا. لیکن یہ ٹیمپرری طور پر حرام ہے کہ بیک وقت 2 بہنوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. اور اسی کی ایکسٹینشن آگے آ جائے گی اگلی آیت کے اندر کہ جو خامدوں والی عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہیں. یعنی آپ کی بیوی میرے اوپر حرام ہے, میری بیوی آپ کے اوپر حرام ہے جب تک وہ میری بیوی ہے. لیکن اگر وہ میری بیوی نہیں رہتی, آپ کی بیوی نہیں رہتی, پھر وہ کہیں بھی رشتہ کر سکتی ہے. لیکن جب تک وہ خامند والی ہے وہ کہیں اور رشتہ نہیں کر سکتی. تو یہ بھی وقتی طور پہ ہے. اس کا ذکر اگلی آیت میں آ جائے گا 24 نمبر میں. یہ ٹیمپرری ہے. اور یہ کہ تم جمع کرو 2 بہنوں کو اکٹھا, یہ بھی ٹیمپرری طور پر حرام ہے. ہاں, مگر جو پہلے ہی کوئی گزر چکا ہے معاملہ وہ معافی ہے. معافی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چلاؤ ساتھ, مراد یہ کہ اس سے فوراً توبہ کر کے طلاق دے دو اگر کوئی ایسا معاملہ کیا ہوا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے. تو تم اپنے اوپر اس کی مہربانی کو کماؤ اپنے لیے, اور اس پچھلے گناہ سے توبہ کر لو. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. یہ پچھلے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ بھی ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے. ایسی عورتیں جن کے آلریڈی خامند ہوں, محسنہ ہوں, ایک قلعے کے اندر قید ہیں, ان کا آلریڈی کوئی خامند ہے, وہ عورتیں بھی تمہارے لیے وقتی طور پر حرام ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ طلاق دے دے پھر الگ معاملہ ہے. تو ایک وقت میں ایک عورت ایک ہی شادی کر سکتی ہے. ہاں, جو کنیزیں تمہارے ہاتھ لگ جائیں, یعنی غیر مسلموں کی وہ عورتیں جو ہے تو شادی شدہ تھی لیکن جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئی تھی اور ان کے خامند مارے گئے. اب 2 حال ہیں, ایک تو ہے کہ وہ عورتیں واپس کر دی جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے مسلمانوں پہ دوبارہ چڑھ دوڑائیں, اور دوسرا حال یہ ہے کہ ان عورتوں کو اپنے پاس رکھا جائے اور ان کی تربیت کی جائے اور ان کو وہ حقوق دیے جائیں. کس لیول تک حقوق ہیں کہ جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو کھلانا ہے, تاکہ کم از کم ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں. تو اب وہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی, تو ان کے ساتھ بھی ازدواجی تعلق بغیر نکاح کے بھی کر سکتے ہیں جب تک وہ لونڈی ہیں. ہاں, اگر کوئی لونڈی کو آزاد کر دے اور پھر اس سے شادی کر لے پھر تو وہ بیوی ہے. ہاں, جو کنیزیں ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شریعت فرض کی ہے اور تم پر حلال کر دی گئی ہیں ان کے سوا تمام عورتیں. یعنی یہ جو حرمت والے 12 رشتے پچھلی آیت میں بیان ہوئے, آیت نمبر 23 میں, جو محرمات ابدیہ ہیں, اور کچھ ایسے جو وقتی طور پر حرام ہیں جیسے 2 بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا, پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا, یا جس عورت کی آلریڈی شادی ہے
اس کو آپ اپنے عقد میں نہیں لے سکتے. یہ ٹیمپرری کو بھی اور پرماننٹ چھوڑ کے ان کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو. تو آپ دیکھ لیں حرام بہت تھوڑا ہے, حلال بہت زیادہ ہے, بشرطے کہ آپ کو رشتہ مل جائے. ٹھیک ہے, اس کے سوا سب کے سب آپ کے لیے حلال ہیں بشرطے کہ رشتہ ہو جائے, کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرو. یعنی حق مہر کے عوض ہی نکاح ہوتا ہے نا, ورنہ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. پاک دامن بنتے ہوئے, یعنی مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کے ذریعے خاندان کو وجود دینا ہو, محض شہوت رانی مقصد نہ ہو. مقصد کیا ہے؟ گھر بسانا. مقصد کیا ہے؟ اولاد کی پرورش اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنا. پس جو تم نے ان سے یعنی فائدہ اٹھایا ہے, ان سے جو تم نے نفع حاصل کیا ہے ان میں سے, تو ان کو ان کے مہر دو جو مقرر کیے گئے ہیں. اب یعنی حق مہر کے بغیر نہیں. اگر وہ حق مہر آپ نے جو ان کے ساتھ طے کیا تھا آپ نے نہ دیا تو عورت آپ کے لیے حلال نہیں. ہاں وہ خود چھوڑ دے علیحدہ بات ہے. یہاں پہ اور آسان رکھا گیا, معجل تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں, غیر معجل کہتے ہیں بعد میں ہم دے دیں گے. ان کو پتا ہوتا ہے کون سا دینا ہے, دینا ہوتا ہے سر وہ آپ نے, یا لکھوائی تھوڑا, جب زیادہ لکھوایا تو وہ آپ نے دینا ہوگا, الا یہ کہ وہ عورت خود معاف کر دے. اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد. یعنی اگر عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں یا آدھا چھوڑ دیتی ہوں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, آپس میں تم طے کر لو. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا, حکمت والا ہے.